السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركین۔ الحمدللہ، ویلکم، خوش آمدید آپ تمام سننے والوں کو۔ الحمدللہ آج ہم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس مختصر سلسلے میں جو جہری دعوت تھی وہاں تک پہنچ چکے ہیں، اور یہ مختصر ہے، اور انشاءاللہ میں کوشش کا وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہم تفصیلی سیرت مبارکہ کا سلسلہ شروع کریں گے بإذن اللہ تعالی، اس میں ہم بہت کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ۔ یہ مختصر سیرت یوں سمجھیے کہ تمہید ہے اس آنے والی سیریز کی جس کے بارے میں آپ سے بات کر رہا ہوں۔ تو اس میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ بڑے آرام سے، اور آپ کے ساتھ میں انشاءاللہ تحقیقی باتیں جو علماء نے کی ہیں وہ بھی شیئر کروں گا، فوائد بھی شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ تو انشاءاللہ وہ سیریز کا جو سلسلہ ہے، جو سیرت مبارکہ کا وہ جو سیریز ہے، وہ طویل ہوگی لیکن فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو دعوت کا کام تھا وہ سری سے جہری کی طرف بدلتا ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو وحی پہنچتی ہے، آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ یہ دو باتیں ہیں، ایک یہ کہ اب آپ صدا لگائیے۔ صدا کا مطلب کیا ہوگا؟ اب بلند آواز آپ کو کہنا ہے جس بات کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے، اور کیا ہے؟ اعرض عن المشرکین، مشرکین سے اعراض کرنا ہے، یعنی ان کے ساتھ آپ نے کسی بھی قسم کی لڑائی جھگڑے، یا وہ جسے جہاد ہے نا، واپسی، جو واپسی جو سخت باتیں ہیں وہ نہیں کرنی۔ تو ان کو اگنور کرنا ہے، ان کی باتوں کو، باتیں آئیں گی، اعتراض کیا جائے گا، بہت سے سوالات کھڑے کیے جائیں گے۔ اعرض عن المشرکین۔ اور دوسرا کیا تھا؟ ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ انذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو، ان کو ڈرائیے۔ اور مزید کیا تھا؟ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی جب وہ ایمان لے آئیں اور پھر وہ آپ کی پیروی کرنے لگیں تو پھر ان کے لیے آپ اپنے پروں کو جھکا دیجیے، یعنی ان کی طرف رحمت اور شفقت کا معاملہ کیجیے، کہ اب آپ بلند آواز کے ساتھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ اب ڈرانا کس بات سے ہے؟ یقیناً یہ اس بات سے تو نہیں ڈرانا کہ تم بیمار ہو جاؤ گے، یہ کرونا آ جائے گا، یقیناً یعنی جو روز قیامت کا بڑا معاملہ آنے والا ہے، اور آگے حساب کتاب ہے، اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جو حاضری ہونی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کو بھلایا جا چکا ہے، اللہ کے احکامات کو بھلایا جا چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ بتوں کو شریک کیا جا رہا ہے، تو اللہ کی طرف سے اب یہ بات آئی، یہ حکم آیا کہ ان لوگوں کو جو یہ کر رہے ہیں ان کو ڈرایا جائے، اور سب سے پہلے ابتدا کہاں سے کرنی ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالکل ویسا ہی کیا جیسا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا، کہ آپ نے پیغام بھجوایا کہ تمام جو آپ کے رشتہ دار ہیں وہ اکٹھے ہو جائیں، انہیں دعوت دی، انہیں بلایا گیا۔ بہرحال یہاں پر بھی اس واقعے کو اختصار سے بیان کیا گیا ہے، لیکن جہاں بات آگے آ رہی ہے، جو صفا کا معاملہ ہوا، یہ بات اب اس طرف بڑھ رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صدا لگائی، کہاں پر؟ صفا پہاڑی پر چڑھ کر۔ جب بھی مجھے آپ کو عمرے پہ جانے کی توفیق ملے، حج کی توفیق ملے، تو صفا پہاڑی پر جب آپ پہنچے، ہم پہنچے، تو ہمیں چاہیے کہ ایک سیکنڈ کے لیے رک کر کھڑے ہوں کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہری دعوت کی ابتدا کی تھی اور ایک پیغام دیا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب صفا پہاڑی پر چڑھے تو آپ نے بلند آواز سے کیا فرمایا؟ یا صباحا۔ اب یہ جو یا صباحا تھا، یہ اس وقت ایک ایسا کلمہ تھا جو بڑا معروف تھا، جانا پہچانا تھا،
مکہ کی وادی والے لوگ اس کو جانتے تھے، ان کو پتہ تھا، معلوم تھا کہ اس پکار کا مطلب ہے کہ بہت بڑا مسئلہ پیش آنے والا ہے، بہت بڑے خطرے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ پکار ان کے لیے بڑی بڑی جانی پہچانی تھی۔ اور پھر انہوں نے یعنی یہ سوال اٹھایا کہ من ھذا الذی یہتف، اب انہوں نے کیا یہتف، یقولون یہتف، کیونکہ انہیں یا صباحہ کا پتہ تھا، اس لیے انہوں نے لفظ یہتف۔ تو جواب ملا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ سب اکٹھے ہو گئے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی فلان یا بنی عبد مناف یا بنی عبد المطلب، ان سب کو بلایا اور آپ نے ان سے سوال کیا کہ کیا کہتے ہو اگر میں تمہیں خبر دوں کہ ایک گھوڑ سواروں کی جو جماعت ہے وہ نکلی چلی آتی ہے، اس پہاڑ کے پچھلی طرف ہے، یعنی تم پر حملہ ہی کرنے والی ہے، کیا تم میری بات کو مانو گے، اس کو تسلیم کرو گے، اس کی تصدیق کرو گے؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ ما جربنا علیک کذبا، یعنی ہم نے کبھی بھی آپ سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پکارا فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، تو میں پھر یقیناً میں تم سب کو ڈرانے والا ہوں کس بات سے؟ ایک دردناک عذاب سے جو آنے ہی والا ہے، سامنے ہی ہے۔ تو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حکم دیا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ علماء نے یہاں سے بہت اہم نکتہ نکالا ہے۔ اب وہ جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رشتہ داروں کو جو ڈرایا تھا، اب اس کے آگے الفاظ آ رہے ہیں کہ کیا فرمایا؟ یا معشر قریش اشتروا انفسکم لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یعنی اپنی جانوں کو خود بچا لو، میں تمہارے لیے کوئی کام نہیں آنے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ یا بنی عبد مناف لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، یعنی اللہ نے اگر تمہیں پکڑ لیا تو میں نہیں بچا سکوں گا۔ یہ کیوں ایسا ہے کہ میں نہیں بچا سکوں گا؟ یعنی میری رشتہ داری تمہارے کوئی کام نہیں آنے والی۔ یا عباس بن عبد المطلب، یعنی اے عباس بن عبد المطلب، اے میرے چچا، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں دینے والا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اگر اللہ نے تمہیں پکڑ لیا تو پھر میں نہیں بچا سکوں گا۔ وَيَا صَفِيَّةُ عَمَّةَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپھی، لا اغنی عنک من اللہ شیئا۔ پھر وَيَا فاطمة بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہاں پر آ کر کیا فرمایا؟ دیکھیں ان کو فرماتے رہے لا اغنی عنک من اللہ شیئا، کہ اگر اللہ نے آپ سب کو فردن فردن فرمایا، پکڑ لیا، تو میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری آئی تو کیا فرمایا؟ سلینی ما شئت من مالی، یعنی میرے مال میں سے تمہیں جو چاہیے تم مانگ لو، لا اغنی عنک من اللہ شیئا، لیکن بات یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے پکڑ لیا تو میں تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکوں گا۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کو فردن فردن یہ کلیئر کر دیا، ایک یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں، یہ پیغام واضح ہو گیا، اور یہ کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اور اپنی اصلاح نہیں کی تو روز قیامت اگر پکڑے گئے تو میرا تمہارا چچا ہونا، تمہارا کزن ہونا، تمہارا والد ہونا، تمہارا رشتہ دار ہونا کوئی کام نہیں آنے والا۔ اور یہ پیغام صرف فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے نہیں، یہ صرف صفیہ کے لیے نہیں، یہ صرف عباس کے لیے نہیں رضی اللہ عنہما، یہ پیغام قیامت تک آنے والے ہر امتی کے لیے ہے کہ جب تک اللہ کے حکم کی اطاعت اور اللہ کے نبی کی اتباع نہیں ہوگی تو خالی نسبت نہیں بچا پائے گی۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو یعنی بآواز بلند جو دعوت کا حکم دیا، اس کی ابتدا قریبی رشتہ داروں سے کروائی۔ یہ نیچرل بات ہے اس قسم کے معاملے میں، اسی لیے علماء اور حکماء یہ لکھتے رہے ہیں اور یہ کہتے رہے ہیں کہ جب دعوت کا کام ہوتا ہے، جو داعی ہوتا ہے، جو دین کی دعوت کا کام کرتا ہے، سب سے پہلے اسے ابتدا اپنے گھر سے کرنی ہوتی ہے، اسے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہوتی ہے۔
ماننا یا نہ ماننا گھر والوں کا یہ الگ میٹر ہے، لیکن اسے ابتدا وہیں سے کرنی ہوتی ہے۔ لیکن اسے صرف کہنا نہیں ہوتا، یعنی آپ دیکھ لیجئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنا عرصہ صرف مکہ میں ہی دعوت دی، صرف مکہ کے لوگوں کو ہی دعوت دی۔ آپ طائف بہت بعد میں تشریف لے گئے، کتنا عرصہ آپ اپنے قریبی رشتہ دار، چچا، کزن، پھپھی، یہاں پر مصروف رہے، ان کے بیٹے، قریبی قریبی رشتہ داروں میں مصروف رہے، زندگی کا بہت بڑا حصہ وہاں پر لگایا آپ نے، اس پہ تکلیفیں بھی آئیں آپ کو۔ صرف یہ نہیں کہ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ کہہ دیا کہ منع ہو جاؤ، منع ہو گیا ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر اگلے گھر چلے، نو، ایسا نہیں ہے۔ لیکن عموماً ہمارے معاشرے میں دیکھنے کو آتا ہے کہ دعوت کے کام میں اپنے قریبیوں کو بس ایک دفعہ کہہ دیا جاتا ہے، مان لی نہیں مانی تو ٹھیک ہے پھر ہم 3 دن کے لیے چلے ہیں۔ اس میں کسی پر تنقید نہیں ہے، لیکن یہ عمومی رویے کی بات کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کی کاوشیں کوششیں قبول فرمائے، لیکن دعوت کا ایک نظام ہے، ایک ترتیب ہے، اس ترتیب پر چلا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اپنے قریبی رشتہ داروں کے ذریعے دعوت کا اعلان کیا، اس میں ایک اور حکمت یہ چھپی ہوئی تھی کہ باقی سب سن رہے تھے۔ اب جب باقی سب سن رہے تھے تو ان کو پیغام مل گیا کہ اگر یہ سب نہیں بچنے والے تو پھر ہم کیسے بچیں گے۔ یہ ایک طرح سے تمام سننے والوں کو پیغام مل گیا، لیکن یہ پیغام انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو تک نہیں پہنچا ابھی تک۔ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا، وہ اسی دھوکے میں ہے کہ نسبت بچا لے گی۔ یہ دھوکہ بہت بڑا دھوکہ ہے شیطان کا۔ اس دھوکے نے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش میں کئی لوگوں کو بے نمازی بنا ڈالا، کیونکہ عام رویہ ہے کوئی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں روز قیامت بچا لیں گے۔ یہ نہیں ہونے والا، ایسے نہیں ہونے والا۔ ہم کچھ کریں گے تو نتیجہ نکلے گا، بنا کچھ کیے یہ سفارش کام نہیں آئے گی، اور ہمارے حق میں سفارش ہوگی نہیں جب تک ہم نے کوشش نہیں کی۔ تو قریش کے لوگ یہ بات سمجھ گئے تھے، لیکن پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا کے مسلمان ابھی تک یہ بات نہیں سمجھے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ تمام جو باتیں اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ کو انذر عشیرتک الاقربین جو کروایا، یہ ایک پیغام تھا پورے مکہ کے لیے کہ اب وہ یہ سن لیں کہ جب یہ قریبی لوگ جو ہیں نہیں بچ سکتے تو ہمارا کیا بنے گا۔ تو یہاں سے دعوت کی ابتدا ہوئی۔ یقیناً یہ صرف دعوت کی ابتدا نہیں تھی، بلکہ یہاں پر تکلیفوں کی ابتدا تھی۔ یہ وہ مقام تھا جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو بہت سی تکلیفیں پہنچانے کی کوشش کی گئی۔ اس میں جسمانی تکالیف، اس میں ذہنی تکالیف، اس میں خاندانی تکالیف، یعنی مختلف طرح سے ٹارچر کرنے کی کوشش کی گئی، مال کے ذریعے، رشتہ داروں کے ذریعے، زبان کے ذریعے، ہاتھوں کے ذریعے۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا انتظام اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے کیا۔ ابو طالب اپنے چچا کے اپنے بھتیجے کے سامنے ایک دیوار بن گئے، اور انہوں نے پوری محبت کے ساتھ، پوری کوشش اور کاوش کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمایت کی، اور آپ نے ان کی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو تو قبول نہ کیا، لیکن اس دعوت کے کام میں رکاوٹ پیدا نہیں کی، بلکہ آپ کی معاونت کی، کہ آپ کی حفاظت کی کہ قریش کے باقی لوگ آپ کو تکلیف پہنچاتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کے ذریعے کروائی۔ اس میں بڑی حکمت تھی کہ چونکہ ابو طالب مکہ کے سرداروں میں سے تھے، قریش کے بڑوں میں سے تھے، اور ایک قبیلے کے سربراہ تھے، تو یہ آسان نہ تھا کہ ان کے خلاف جایا جاتا یا ان کی مخالفت کو مول لیا جاتا۔ تو یہ قریش کے باقی سرداروں کے لیے ممکن نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے بڑی حکمت کے معاملات ہوئے۔ اس پوری سینیریو میں، یعنی اب شیخ حافظہ اللہ جو اس کتاب کے مختصر سیرت کے لکھنے والے ہیں، انہوں نے یہاں پر بہت سی باقی باتوں کا تذکرہ نہیں کیا چونکہ یہ مختصر ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی پر اترے ہوئے جو لوگ تھے، اور جو آپ کو اور صحابہ کو تکلیف پہنچانے والے لوگ تھے، ان میں سے
سب سے خبیث آدمی کا تذکرہ یہاں انہوں نے کیا اور اس کی بیوی کا تذکرہ کیا۔ کیوں انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور باقیوں کو چھوڑ دیا؟ حالانکہ مختصر ہے، باقیوں کا بھی کیا جا سکتا تھا۔ اس لیے انہوں نے اس کا تذکرہ کیا کہ اس کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے، چونکہ اس شخص کا نام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس لیے انہوں نے ان سب کو الگ کر کے فی الحال اس مختصر میں ابو لہب کا تذکرہ کیا ہے۔ سو ابو لہب اور اس کی بیوی اروا اس کا نام تھا، ام جمیل اس کی کنیت تھی، اور اس کا لقب جو تھا وہ العورا تھا۔ العورا لقب اس کو بعد میں دیا گیا اس کی حرکتوں کی وجہ سے۔ تو ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعوت تھی، جو آپ نے پکار لگائی تھی، اس پکار میں ابو لہب نے سب سے پہلے بدتمیزی والے الفاظ استعمال کیے، جو یہاں پر لکھے بھی ہوئے ہیں، تبًا لک سائر الیوم الہذا جمعتنا، یعنی وہ جو اکٹھا کیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا پیغام دیا، تو ابو لہب نے بدتمیزی سے یہ والے الفاظ استعمال کیے۔ تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیات نازل فرمائیں اس کے بارے میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالة الحطب فی جیدها حبل من مسد۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچوں میں سے ایک آدمی تھا، اس کا اصل نام عبد العزا تھا، اور اس کی کنیت تھی ابو عتبہ، اور اسے ابو لہب کہا جاتا تھا۔ ابو لہب کیوں کہا جاتا تھا؟ لہب بیسیکلی آگ کے شعلوں کا نام ہے، اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس کا چہرہ جو تھا وہ آگ کے شعلوں کی طرح چمکتا تھا، اس لیے اسے یہ نام دیا گیا تھا۔ اور یہی نام، یہ جو اس کی جو اس کو جو یہ ابو لہب جو نام دیا گیا تھا، یہ اس کے باقی تمام ناموں پر زیادہ مشہور رہا، یہی استعمال ہوتا تھا۔ عبد العزا بھی نہیں ہوتا تھا، ابو عتبہ بھی نہیں استعمال کیا جاتا تھا، ابو لہب زیادہ مشہور رہا۔ اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے میں اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ناپسندیدگی کے اظہار میں بہت حد سے آگے بڑھا ہوا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا انکار کرنے میں بہت حد سے آگے بڑھا ہوا تھا۔ شیخ حافظہ اللہ اپنی اس مختصر کتاب میں انہوں نے 4 وجوہات دی ہیں کہ اس کا جو نام ابو لہب ہے، کہ قرآن مجید میں اس کا نام ابو لہب ہی استعمال کیوں کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے کیوں ابو لہب نام منتخب کیا جبکہ اس کا ابو عتبہ نام تھا، عبد العزا نام تھا، لیکن 3 ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے انتخاب کیا ابو لہب کا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اصل میں اس کی تشریح لکھی ہے، اور وہی شیخ حافظہ اللہ نے اپنی اس کتاب میں بھی اس کا حصہ بنایا ہے، کہ پہلی یہ بات ہے کہ اس کا نام عبد العزا تھا، یعنی عبد العزا سے مطلب کیا ہو گیا؟ نعوذ باللہ، عزا کا بندہ، اور عزا بدھ کا نام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مبارک میں، قرآن مجید میں، کہیں پر بھی بندگی کی نسبت بتوں کے ساتھ نہیں کی ہے، کہیں پر بھی بندگی کی نسبت بتوں کے ساتھ نہیں کی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ٹوٹلی اس نام کو اللہ عالم بالصواب استعمال نہیں فرمایا۔ دوسری بات، اس کی جو کنیت تھی وہ ابو لہب مشہور تھی، اس لیے اس کی اس کنیت کو پک کر لیا گیا اور اس کے نام عبد العزا اور ابو عتبہ کو چھوڑ دیا گیا۔ پھر چونکہ عرب کا کلچر یہ تھا کہ جو کنیت ہے، جو نام دیا جاتا ہے، وہ زیادہ عزت اور احترام والا ہوتا ہے، اس کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے، اسی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ جو نام اس کو ابو لہب پسند تھا، اور وہ جو ابو لہب سے اسے پکارا جاتا تھا، اس کا تذکرہ اس طرح کر دیا، تبت یدا ابی لہب، کہ اللہ تعالیٰ نے ہاتھ ٹوٹنے کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کی جو نام ہے ابو لہب استعمال کیا۔ تو یہاں سے کیا ہوا؟ اس کے اشرف نام کو، جو باعزت تھا، اس کی انسلٹ کر دی گئی، اس کو بے عزت کر دیا گیا۔ تبت یدا ابی لہب وتب، جیسے اس نے کوشش کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت و احترام کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، یہ اس نے کوشش کی، اور وہ کوشش اس پر پلٹ کر آئی، اور روز قیامت تک یہ اسے کہا جاتا رہے گا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر کے قیامت تک، جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا، ابو لہب کے بارے میں یہ جملے کہے جاتے رہیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب۔
اس نے کیا کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے نام کو ہی گرا دیا کہ روز قیامت تک اس کا نام گرایا جاتا رہے گا. کہاں جاتا رہے گا؟ یہ کہی جاتی رہے گی یہ بات کہ ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے. اب آپ اندازہ کیجئے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ایک بات کہنے والے کو روز قیامت تک کے لیے باتوں کا نشانہ بنا دیا کہ اب روز قیامت تک یہ بات چلتی رہے گی. تبت یدا ابی لہب وتب. پھر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چوتھی وجہ یہ لکھی ہے کہ چونکہ اب اس کو نام یہ ابو لہب تھا اور یہ آگ کے ساتھ اس نے خود ہی نسبت قائم کی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی اس نسبت کو حقیقت کا نشان بنا دیا کہ وہ تو کہا جاتا تھا ابو لہب کہ چمکتا چہرہ ہے، وہ اس نے آگ کا ایک نام اپنے ساتھ جوڑا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اسی نام کی اس کی جو اس نے اپنے لیے چنا ہوا تھا اس کو اس کے گلے کا توق بنا دیا کہ ٹھیک ہے تم ہو ہی آگ والے. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. دیکھیں سیصلی نارا ذات لہب، شعلوں والی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ٹھیک ہے تم نے اپنے لیے یہ نام چنا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اس نام کے انتخاب کو حقیقت میں بدل دیا کہ تم ہو ہی شعلوں، آگ کے شعلوں والے، جلو ذرا اب اس میں. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اس کے بعد ام جمیل کا تذکرہ. اس کا نام اروا تھا اور ام جمیل اس کی کنیت تھی. العورا بھی اسے کہا جاتا تھا. العورا کہا جاتا ہے کہ یا تو اس کی ایک آنکھ کا مسئلہ تھا یا اس کی حرکتوں کی وجہ سے اسے کہا جاتا تھا. بیسیکلی بھینگی کو کہتے ہیں جس کی ایک آنکھ میں خرابی ہو، اسی لیے اس لیے یہ اس کا نام آور مرد کے لیے ہوتا ہے، عورا مؤنث کے لیے اسم ہوتا ہے. یہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے میں بالکل برابر برابر چلتی تھی. جب آیات نازل ہوئیں تبت یدا ابی لہب، تو ابو لہب کی جو بیوی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کے ساتھ موجود تھے. جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ وہ آ رہی ہے تو کہا یا رسول اللہ انہا امرأۃ بذیئہ. بذیئہ بذیء اللسان کہتے ہیں گندی زبان والا، گندی زبان والی بندی جو ہے وہ آ رہی ہے. وَأَخَافُ أَن تُؤْذِيَكَ، مجھے ڈر ہے کہ وہ آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. یہاں تکلیف پہنچانے سے کیا مراد ہے؟ زبان سے تکلیف پہنچانا، یا آپ کو کہیں تکلیف نہ پہنچائے. فَلَوْ قُمْتَ، یعنی اگر آپ کھڑے ہو گئے تو. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا انہا لن ترانی، وہ مجھے ہرگز نہیں دیکھ پائے گی. وہ آئی، اس نے آ کر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے جو ساتھی ہیں انہوں نے میری ہجا کی ہے، یعنی میری انسلٹ کی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں، وہ شعر بالکل نہیں کہتے. یہ جواب بڑا قیمتی ہے کیونکہ اس نے لفظ استعمال کیا حجانی، ان صاحبہ کا حجانی. اب یہ حجا عربی زبان میں شاعری کے ذریعے کسی کی انسلٹ کرنا ہوتا ہے. تو ابو بکر صدیق، اب دیکھیں سورۃ اللہب میں بے شک اس کی انسلٹ کہ اس کو یعنی جہنم کا اعلان کیا گیا اس کے لیے، لیکن صحابی نے کیا جواب دیا؟ لا وما یقول الشعر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر نہیں کہتے ہیں. یعنی یہ جو حجا تمہاری ہوئی ہے، یہ حجا بیسیکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر تو نہیں کہتے، تو قرآن کی آیات ہے. تو انہوں نے انکار بھی کر دیا کہ نہیں، وما یقول الشعر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعر تو نہیں کہتے ہیں. تو پھر اس نے کیا کہا؟ انت عندی مصدقن، یعنی آپ میرے سامنے ایسے ہیں جن کی تصدیق کی جاتی ہے، یعنی آپ ان شخصیات میں سے ہیں جن کو میں سچا سمجھتی ہوں، تو میں آپ کی بات مان رہی ہوں. وانصرفت، اور وہ چلی گئی. صحابی کہتے ہیں فقلت یا رسول اللہ لم ترک، کہ اس نے تو آپ کو دیکھا نہیں. آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ لا لم یزل ملکن یسترنی عنہا بجناحہ، کہ ایک فرشتہ جو تھا وہ اپنے پر کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کے سامنے ایک پردہ بنا ہوا تھا کہ وہ نہیں دیکھ پائی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھے. پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو ام جمیل العورا، یعنی وہ بھینگی ام جمیل بنت حرب، ولہا ولولتن، یہ کیا ولہا ولولتن،
یعنی یہ عرب جو ہوتے ہیں نا، ویلی ویلی کہتے آتے ہیں، یہ بڑا استعمال کرتے ہیں، آج تو نہیں کیا جاتا، جو اس وقت کا دور تھا فصاحت و بلاغت والا، اس میں یہ استعمال کیا جاتا تھا۔ سعودی عرب میں ابھی بھی کہیں کہیں سننے کو ملتا ہے، یا ویلی ولہا ولولتن، یعنی وہ ویلی ویلی کرتی آ رہی، یعنی شور شرابہ کرتی ہوئی، تماشا بناتے ہوئے۔ وفی یدہا فہرن، فہر کہتے ہیں یعنی اس نے اپنے ہاتھ میں جو کنکریاں ہیں وہ لی ہوئی ہیں۔ وہی تقول مذمما، نعوذ باللہ، اللہم اغفر لنا، یا اللہ مجھے معاف فرمانا، یہ جو میں کلمات ادا کرنے لگا ہوں یہ حدیث کا حصہ ہیں۔ وہی تقول مذمما ابینا ودینہ قلینا وامرہ عصینا، یہ اس نے شعر کہے۔ اچھا، یہ ایسے یہ بدتمیز تھے کہ چونکہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا محمد، محمد کا مطلب تھا انتہائی قابل تعریف، جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، محمدن، تو یہ اس کا نام، یعنی یہ اس نام کو، محمد کو بدل دیتے تھے نعوذ باللہ مذمم میں۔ مذمم کیا ہے؟ جس کی مذمت کی گئی ہو بہت، تو مذمم کہتے تھے یہ۔ تو یہی وہ بات کہتی کہ یعنی یہ جو شعر اس نے کہے کہ ہم یعنی بیسیکلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، ان کے دین کو چھوڑتے ہیں اور ان کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اور روایات میں آ رہا ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر آگے وہی بات جو ابھی ہم نے کی، سیم وہی اب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اب دیکھیں یہ دو روایات آ گئیں۔ اس روایات کا ایک حصہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اسماء رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، کیونکہ وہ دیکھ رہی تھی وہ کیا کرتی آ رہی ہے، اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ صرف اس کو دیکھ رہے تھے کہ وہ آ رہی ہے۔ اب مثلا کوئی 100 میٹر سے چلتا ہوا آ رہا ہے، میں دیکھ تو رہا ہوں کہ آ رہا ہے، لیکن وہ وہاں کیا کہہ رہا ہے وہ مجھے نہیں پتا، وہ وہی بتا سکتا ہے جو وہاں کھڑا ہے۔ تو یہ دو روایات اس طرح جڑ گئیں۔ تو اگلا حصہ وہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے بھی تذکرہ کیا ہے۔ ایک اور روایت میں نے پڑھا تھا، اس کی جو بیسیکلی ضخیم کتاب ہے، اس میں جو یہ بات موجود ہے کہ یہ جو مذمم والا جو مسئلہ ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق صحیح بخاری کی روایت ہے، جس کا مفہوم مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی محمد نام کی اتنی حفاظت فرمائی کہ قریش جو نام محمد ہے اس کو برا بھلا نہیں کہہ سکے، یعنی انہوں نے خود سے ایک نام رکھ لیا اور وہ نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے نام کی حفاظت فرمائی۔ انہوں نے اپنی طرف سے نام مزمم رکھ لیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزمم کے نام سے تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ یعنی میں اگر کسی خالد ہے اس کا نام مزمم رکھ لوں اور میں کہوں مزمم آ رہا ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں مزمم کون ہے، تو یا تو مجھے بتانا پڑے گا، اور میں بتاؤں گا تو پھر بات تو وہی آگے، میں نے نام زبان پہ لے لیا لیکن میں نام ہی نہیں لینا چاہ رہا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد لینا ہی نہیں چاہتے تھے کیونکہ وہ نام اتنا پیارا ہے، تو انہوں نے اپنی طرف سے ایک نام رکھا اور اللہ تعالیٰ نے نام محمد کی حفاظت فرما دی کہ وہ جو نام محمد کی شان کو انہوں نے گھٹانا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کے نام کی حفاظت فرما دی۔ تو بہرحال یہ ایک واقعہ پیش آیا۔ ام جمیل اور اس کا شوہر یہ دونوں مل کر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی۔ اس کے بعد یعنی اب جو شیخ حافظہ اللہ ہے وہ اس پورے جو مختصر سیرت میں اس پورے واقعے میں یعنی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں پہنچانے کا جو معاملہ ہے اس دوران اور بہت سی باتوں کو چھوڑ کر صرف ابو لہب اور اس کی بیوی کا انتخاب کرنے کے بعد اب وہ آگے جاتے ہیں۔ بیچ میں بہت سے واقعات ہیں جس میں بہت سے صحابہ کا ایمان لانے کا تذکرہ ہے، جو انشاءاللہ ہم اگلی سیریز میں تفصیلاً کریں گے، ون بائی ون، سٹیپ بائی سٹیپ چلیں گے۔ تو اب انہوں نے ایک اور جو اہم معاملہ پیش آیا اس کی طرف نشاندہی کی کہ قریش نے ابو طالب کی طرف ایک وفد کو بھیجا۔ اچھا، قریش نے ابو طالب کی طرف جب وفد بھیجا تو اس وفد بھیجنے کی وجہ کیا ہوئی؟ یعنی انہوں نے وفد بھیجنے کی ریزنز کیا پیش کیے؟ ان میں سے پہلا ریزن تھا کہ آپ کے بھتیجے نے سب آلہتنا، یعنی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے۔ اب آپ خود سوچئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو گالی نکالی؟ سب کا مطلب گالی ہے، برا بھلا کہنا، تنقید کرنا بھی گالی میں آتا ہے، دونوں طرح کے۔ اس کا مطلب براہ راست وہ گالی نہیں ہے جو ہم پاکستانی دیتے ہیں، اللہ تعالی ہماری زبانوں کی حفاظت فرمائے۔ یعنی بیسیکلی سب لفظ جو عربی میں ہے یہ تنقید کرنے کو بھی گالی دینا ہی ہوتا ہے،
تو تنقید تنقید قابل برداشت بھی ہو سکتی ہے، ناقابل برداشت بھی ہو سکتی ہے. تو یہاں سے مراد بیسیکلی تنقید کرنا ہے، تو گالی دینا. سب آلہتنا یعنی ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برا بھلا تو نہیں کہتے تھے، وہ تو ان کا انکار کرتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ ہے ہی نہیں. جیسے آج آپ ذرا بزرگان دین جو ہیں ان کے بارے میں کہہ دیں کہ وہ تو خود مر چکے ہیں اور اللہ کے پاس جا چکے ہیں، اور وہ خود مغفرت کے محتاج ہیں اور ان کے لیے مغفرت طلب کی جانی چاہیے، تو بات سننے والے آپ کو اور مجھے اور ہمیں کہہ ڈالیں گے کہ تم ہمارے بزرگوں کی گستاخی کر رہے ہو. یہ وہی گستاخی، یہی بات ابو طالب کے پاس آنے والے وفد نے کی تھی، سب آلہتنا. اور آج آپ کہہ کر دیکھ لیں بزرگوں کے بہت عقیدت مندوں کو کہ بھئی یہ بزرگ تو خود جو ہے وہ مغفرت کے مستحق ہیں، اور بلکہ یعنی مغفرت طلب کیے جانے کے ضرورت مند ہیں، محتاج ہیں کہ ہم ان کی قبر پر جا کر ان کی مغفرت کی دعا کریں کہ یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے، ان کے درجات بلند فرما، ان پر رحم فرما. تو اگر آپ اسے یہ بات کہیں گے تو وہ آپ کو کہے گا کہ آپ ہمارے بزرگوں کی توہین کر رہے ہیں، آپ گستاخ ہیں، آپ گستاخی کر رہے ہیں. اگر آپ کہہ دیں کہ یہ جو بزرگ جتنے بھی فوت ہو چکے ہیں یہ ہمارے لیے کچھ نہیں کر سکے، آپ کو کہا جائے گا کہ آپ گستاخی کر رہے ہیں. سیم بات اس وفد نے ابو طالب کو آ کے کی. اور پھر کیا کہہ رہے ہیں، وہ آبدیننا یعنی ہمارے دین میں سے عیب نکالا ہے. یہی بات آج آپ بتا دیں کہ یہ بدعت ہے، یہ غلط باتیں ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں، یہ صحابہ کرام نے یہ اعمال نہیں کیے، تو کہیں گے جی آپ ہمارے دین پہ عیب لگاتے ہیں. وَصَفَّ أَحْلَامَنَا یہاں احلام لفظ عقل ہے، اور ہماری عقلوں کو کم کہا ہے کہ یعنی ہم بے وقوف ہیں، یہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے سارا، تو ہمیں ناعقل کہہ دیا گیا، کم عقل کہہ دیا گیا ہے. وَضَلَّلَ آبَاءَنَا اور ہمارے آباء اور اجداد کو گمراہ کہہ دیا گیا ہے کہ وہ تو گمراہ تھے. تو یہ سب اعتراضات لے کے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. اس سے پہلے نہیں آئے. جب آیات آئیں اور آیات قرآن کھل کر ان کے سامنے بیان کیا گیا اور پھر ان کے جو بت پرستی ہے اس کے اوپر تنقید ہوئی اور ان کا انکار کیا گیا، تو پھر ان کو چوٹ لگی یہاں سے ان کی دکانیں بند ہونے لگی تھی. اس سے پہلے ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، اللہ کی وحدانیت بیان کرتے رہیں. بس ہمارے ان کو کیا تھا کہ آپ ہمارے دین کے بارے میں بات نہ کریں، آپ ہمیں بے وقوف نہ بولیں، آپ ہمارے بڑے بزرگوں کو نہ کہیں کہ وہ گمراہ تھے، اور آپ ہمارے جو یہ بت ہیں ان کے بارے میں کوئی بات نہ کریں. بس ٹھیک ہے، آپ اپنا کر رہے ہیں، کرتے رہیں. ان کی تو یہ ڈیمانڈ تھی، اور آج بھی یہی ڈیمانڈ کی تھی. اپنے دین کو چھوڑو نہ تو اس کو چھیڑو نہ، تو عجیب عجیب باتیں کی جاتی ہیں. بھائی حق تو بیان کیا جائے گا. جب 2+2=4 کہا جائے گا تو جو 2+2=5 کہتے ہیں ان کو تکلیف تو ہوگی. تو پھر یہ نئی سائنس لے کر آئی جاتی ہے، اپنا دین چھوڑو نہ، کسی کا دین چھیڑو نہ. واٹ از دس؟ جب حق بیان ہوگا تو پھر دین چھڑے گا تمہارا، پھر تمہارا مسلک چھڑے گا. پھر جب تمہارا مسلک چھڑے گا تو پھر تمہیں چھوڑنا پڑے گا اگر عقل مند ہو. اور اگر وہ صفحہ احلامنا والی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے، جہاں مرضی چلے جاؤ. پھر آگے بات چلی تو یہ باتیں انہوں نے ابو طالب سے آ کر کی کہ یہ سب کام جو ہے وہ یہ مسائل ہیں، تو آپ یعنی ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ان کے اور ہمارے بیچ میں سے آپ ہٹ جائیں، پھر ہم دیکھ لیں گے. اور وہ یہ بات کہنے کی جرت انہیں کیوں ہوئی، ذرا غور طلب. کیا کہے، فَإِنَّكَ عَلَى مِثْلِ مَا نَحْنُ عَلَيْهِ مِنْ خِلَافِهِ یعنی آپ کا اور ہمارا ان سے جو اختلاف ہے وہ کامن ہے، تو اس لیے آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں، ہم دیکھ لیں گے. آپ کو اگر خوف ہے، ڈر ہے کوئی، تو آپ پیچھے سے ہٹ جائیں، پھر ہم دیکھ لیں گے. لیکن ابو طالب انہوں نے ان کو بڑے نرم قول کہے، انہیں کوئی جھگڑے وگڑے کی طرف بات کو نہیں لے کر گئے، بلکہ انہیں اچھا جواب دے کر انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دور کیا. اور یہی ایک حکمت کا تقاضا ہوتا ہے کہ جھگڑے کو بڑھایا نہ جائے بلکہ جھگڑے کو ختم کیا جائے. تو الحمدللہ ہم آج اس قریش یعنی اس حصے تک پہنچ چکے ہیں، اور ہو سکتا ہے آپ کو میری جو ایکسپلینیشنز ہیں ان میں سے بعض باتوں پر اعتراض ہو، تو کوئی بات نہیں، اعتراض تو چلتا رہتا ہے. میں آپ کو راضی کرنے کے لیے تو نہیں سنا رہا کوئی بھی بات. اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کسی بات کی آپ کے سامنے وضاحت پیش کر رہا ہوں تو یقیناً میرا مقصد آپ لوگوں کی واہ واہ لینا تو نہیں ہے. جو حقیقت ہے اور اس کو جیسے اپلائی کیا جانا چاہیے ویسے ہی آپ کے سامنے بیان کروں گا. یقیناً میری بات کرنے سے ہو سکتا ہے کہ جیسے میں نے ابھی یہ سب آلہتنا اور اس سب کی
وضاحت کی ہے تو یقیناً بہت سے لوگوں کو یہ بری بھی لگتی ہے، اور وہ وہی لوگ ہیں جو اس راستے پر ہوتے ہیں، پھر ان کو تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ لکھتے ہیں چیزیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، الحمدللہ۔ ہم کسی کو راضی کرنا مقصد نہیں، صرف اللہ کو راضی کرنا مقصد ہے۔ اللہ راضی ہو گیا تو سب ٹھیک ہے، اگر اللہ راضی نہ ہوا تو پوری دنیا جہان مجھ سے راضی ہو جائے، میرے کچھ کام نہیں آ سکتا، اور پوری دنیا جہان مجھ سے ناراض ہو جائے اور ایک اللہ راضی ہو جائے تو بس بات ختم، ٹھیک ہے۔ اگر کیلکولیشن پر آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پورے مکہ والے ہی ناراض تھے، اور اس کے بعد آج تک بھی زیادہ آبادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہی ہے۔ یہ ہندوؤں جو بیٹھے ہیں عربوں میں، اور یہ چائنا اور یہ عیسائی اور یہودین کی تعداد زیادہ ہے، یہ سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ناراض ہیں، کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ بس بات حق کی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ میری آپ کی یہ تھوڑی دیر کی مجلس قبول فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔